السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، محترم ناظرین، رمضان کی کرنیں سیریز میں آپ کا خیر مقدم۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. ایک نئی کرن اور روشنی کے ساتھ کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، لہذا بہترین لوگوں کا صحبت اختیار کریں، نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ رہنا سیکھ لیں۔ اس کی زندگی میں بہت ضرورت بھی ہے اور اس کے بہت سارے اثرات اچھے یا برے مرتب ہوتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، اس کا تعلق رمضان سے، لیکن ہمیں یہ وہ پیغام دیتی ہے، وہیں سے یہ کرن اور روشنی نکل کر آتی ہے کہ صحبت کا اثر ہوا کرتا ہے اور اس کے فائدے بھی ہیں، اور اگر غلط لوگوں کی صحبت ہو تو نقصان بھی ہے۔ عبداللہ ابن عباس اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة رواہ البخاری و مسلم۔ عبداللہ ابن عباس اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور سب سے زیادہ آپ کی سخاوت اس وقت ظاہر ہوتی تھی جب جبریل امین سے آپ کی ملاقات ہوا کرتی تھی۔ جبریل امین سے ملاقات رمضان کی ہر رات میں ہوا کرتی تھی، اور وہ آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سناتے تھے، وہ آپ کو قرآن سناتے تھے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، کہ جب جبریل امین سے آپ کی ملاقات ہوتی تو اس وقت آپ کی سخاوت ریح المرسلہ، بہنے والی ہوا کے معنی۔ ریح المرسلہ کہتے ہیں ایسی ہوا جو لوگوں کی بھلائی کے لیے چلائی جاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے جب جبریل امین سے آپ کی ملاقات ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں کوئی شک نہیں، آپ کے نیک و صالح ہونے کے بارے میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن آپ کا یہ عمل جو بڑھ جایا کرتا تھا جبریل امین سے ملاقات پر، یہ صحبت صالح کا ایک اثر ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے ایک دوسرے پر اثر اس کا ہوا کرتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے مل کر کے زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، زیادہ زیادہ نیکیاں کیا کرتے تھے۔ شریعت اسلامیہ نے اس چیز کی جانب بہت باریک بینی کے ساتھ رہنمائی کی ہے کہ اگر اچھے لوگوں کا صحبت آپ اختیار کریں گے تو آپ کو فوائد حاصل ہوں گے، اور اگر غلط قسم کے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ کو بڑے نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ نیک اور برے لوگوں کی صحبت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مشک بیچنے والے یا بھٹی میں پھونکنے والے لوہار جیسی ہے۔ فحامل المسک، جو مشک بیچتا ہے، جو خوشبو بیچتا ہے، اما ان یحدیک و اما ان تبتاع منہ و اما ان تجد منہ ریحا طیبہ، کہ اچھے لوگوں کے صحبت اختیار کریں یا اسی طریقے سے مشک بیچنے، خوشبو بیچنے والوں کے صحبت اختیار کریں گے تو اس سے کم از کم 3 فوائد میں سے کوئی ایک فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ ممکن ہے وہ خوشبو بیچنے والا آپ کو خوشبو گفٹ کر دے، یا پھر آپ خود ان سے خرید لیں، یا اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے جو ہے
خوشبو آپ حاصل کر لیں گے، کیونکہ خوشبو کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو اگر اچھے لوگوں کی صحبت پہ اختیار کریں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ یا تو وہ آپ کو نیکی کی ترغیب دے دیں گے، یا پھر جو ہے آپ ان سے پوچھ کر کے نیکی کریں گے، یا پھر اگر یہ چیز نہیں ہے تو ان کے ساتھ رہتے ہوئے آپ ان کی اچھی چیزوں کو دیکھیں گے اور برائی سے کم از کم اتنی دیر تک بچے رہیں گے ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے۔ لیکن اگر غلط لوگوں کی صحبت ہوگی تو غلط لوگوں کی صحبت کی مثال بھٹی پھونکنے والے لوہار کے مانند دی گئی ہے کہ اما ان یحرق ثیابک، کہ اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ بھٹی میں پھونک رہے ہیں، چنگاریاں اڑ رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے یا تو آپ کا کپڑا جل جائے گا، یا پھر اما ان تجد ریحا خبیثا، یا بدبو آپ محسوس کریں گے، دھوئیں کی بدبو آپ حاصل کریں گے۔ یہ مثال اتنی باریک بینی کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کے سمجھایا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، اس میں ہر حال میں آپ کا فائدہ ہے، اور برے لوگوں کی صحبت سے بچیے کیونکہ اس میں ہر حال میں آپ کا نقصان۔ تو رمضان کی کرنوں میں سے ایک کرن، ایک روشنی ہمارے سامنے یہ آئی جو ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ جب ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم انجام دیں گے، گناہوں سے بچیں گے، اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ان کے جیسے ہو سکتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت نصیب فرما اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے، برے لوگوں کی صحبت سے بچا۔ آمین تقبل رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔